میرا نام کاجل ہے۔ میں نے ایک ہندو گھرانے میں جنم لیا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابھی میں 6-7 برس کی تھی جب میرے ماں باپ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ گئے۔ اس کے بعد میرے ماموں مجھے اپنے گھر لے آئے۔ میری مامی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار نہیں کرتی تھی۔ میں اپنوں کی محبت کے لیے ترستی رہی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی مجھے مامی کا رویہ اور ماموں کی محبت واضح نظر آنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماموں کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میرے ماموں نے میرا ایڈمیشن اسی اسکول میں کروایا جس اسکول میں ان کے خود کے بچے پڑھا کرتے تھے۔ مامی کو یہ سب گوارا نہیں تھا۔ وہ مجھے پڑھنے تک کا ٹائم نہ دیتی، بلکہ جیسے ہی میں تھوڑی بڑی ہوئی وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی اور ان کی اپنی بیٹیاں کوئی کام نہ کرتی۔ گھر کی صفائی سے لے کر کھانا بنانے تک سارے کام مامی نے میرے ذمہ لگا رکھے تھے۔ اگر ذرا سے بھی کہیں بھول چاک ہو جاتی تو مامی مجھ پر مار پیٹ کرنے پر بھی اتر آتی، لیکن پھر بھی میں اپنی پڑھائی کے لیے رات کا ٹائم نکال لیتی اور میں خوب دل لگا کر پڑھتی اور گھر کے کاموں میں بھی مامی کا ہاتھ بٹاتی۔ اس کے باوجود مامی کا رویہ میرے ساتھ بہتر نہ ہوا۔ دن گزرتے رہے اور میں نے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اچھے نمبروں کی وجہ سے مجھے اچھے کالج میں ایڈمیشن مل گیا۔ اس کالج میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ کالج میں میری دوستی پوجا سے ہوئی۔ پوجا کے ساتھ اس کا چچا زاد بھائی ارجن بھی پڑھا کرتا تھا۔ پوجا کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی میری دوستی ہوئی۔ ارجن مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور شاید وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہماری دوستی محبت میں بدل گئی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھ میں تو ہمت نہیں تھی کہ میں ماموں اور مامی سے بات کر سکوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ماموں سے یہ بات کی کہ میں ارجن سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر ماموں غصے سے لال پیلے ہو گئے اور بولے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہارے پسند کے لڑکے سے تمہاری شادی کروں گا۔ جہاں میں چاہوں گا وہاں تمہاری شادی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے ارجن کو فون کیا اور بتایا کہ ماموں ہماری شادی کے لیے مان نہیں رہے۔ ارجن نے مجھے اکسایا اور کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ ہوتے تو جہاں تم کہتی تمہاری شادی کرتے۔ تمہارے ماموں نہیں مان رہے تو اب تم ایسا کرو کہ گھر سے سارے زیور اور نقدی رقم لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہم بھاگ کر کورٹ میرج کر لیں گے کیونکہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں نے پھر اس کی بات مان لی۔ گرمی ہونے کی وجہ سے سب گھر والے اوپر والی چھت پر سوتے تھے۔ سب گھر والے سو گئے تو میں اپنی چارپائی سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی اور مامی کے کمرے کا دروازہ کھولا اور الماری میں پڑے سارے زیورات نکال کر بیگ میں ڈالے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ یوں ہی تھوڑی روشنی ہوئی تو میں گھر سے نکل گئی۔ صبح کی روشنی بھی ابھی اچھی طرح سے پھیل رہی تھی، لیکن یہ صبح میری زندگی کی ایک ایسی صبح تھی جس نے مجھ سے جو میرے بچے کچے رشتے تھے وہ بھی چھین لیے۔ میں مقررہ جگہ پر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر ارجن کو میں نے اپنا منتظر پایا۔ مجھے اس نے کہا کہ تم یہاں بینچ پر بیٹھو، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں اور ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میرا سامان ارجن نے خود پکڑ لیا اور ٹیکسی لینے چلا گیا۔ صبح سے دوپہر ہوگی اور دوپہر سے شام ہونے لگی۔ میں نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں لگا۔ میں روتے روتے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اب تو میں گھر بھی نہیں واپس جا سکتی کیونکہ میں گھر کے دروازے خود بند کر کے آئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کب بے ہوش ہوگی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور دیکھا کہ میری چارپائی کے پاس ایک کرسی پڑی ہے جس پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں بھی مکمل طور پر کھلی نہ تھی۔ وہ عورت کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی بیٹی اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں اس بوڑھی عورت کو یہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں تو ارجن کا انتظار سڑک پر کر رہی تھی تو پھر میں ایک دم سے یہاں کیسے پہنچ گئی؟ مجھے کچھ یاد بھی نہ تھا کہ میں کیسے بے ہوش ہوئی اور کیسے یہاں تک پہنچی۔ میں نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا اماں جی میں کیسے یہاں آئی؟ تو وہ بولی بیٹا تم سڑک پر بے ہوش پڑی تھی، میرے پوتے نے تمہیں سڑک پہ بے ہوش پایا تو تمہیں اٹھا کر گھر لے آیا۔ پھر اماں نے پوچھا بیٹا تمہارا گھر کہاں ہے اور تمہارے ماں باپ کہاں ہے؟ تو میں رو پڑی اور بتایا کہ میرے ماں باپ تو مجھے بچپن ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میں نے اس بڑی اماں کو اپنی ساری کہانی بتائی کہ کیسے ارجن نے مجھے دھوکہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میرے لیے میرے ماموں کے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ پھر وہ بولی اب ہمیں اپنا ہی سمجھو۔ اس طرح میں ان کے گھر رہنے لگی، لیکن میں ہندو تھی۔ میں ان سے بات چھپا گئی اور وہ لوگ بالکل مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھنے لگے۔
ان کے گھر میں اتنی اچھی زندگی گزرنے لگی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب میرے اپنے ہی ہیں اور میں ان میں گل مل گئی۔ وہاں رہتے ہوئے ابھی مجھے 4 دن ہوئے تھے، لیکن ان کے پیار کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بچپن سے ہی میں یہیں رہ رہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت کا نام حلیمہ تھا۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک بیٹا ہی اپنی فیملی کے ساتھ دبئی میں رہتا تھا، جبکہ بڑا بیٹا اپنی ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اماں حلیمہ کے 3 پوتے اور 1 پوتی تھی، جو کہ اپنے تینوں بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ بہت منتوں سے اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ میں اماں حلیمہ کی بہو کے گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ پہلے پل تو وہ مجھے منع کرتی کہ میں خود کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کام کرنے ہی نہیں دیتی، آپ مجھے اس گھر کا فرد نہیں سمجھتی۔ اس طرح میں اس گھر کے کام کرنے لگی۔ جب میں فارغ ہوتی تو اماں حلیمہ کی پوتی کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی، کیونکہ وہ مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ ابھی وہ 11 برس کی تھی، وہ نماز پڑھتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ کیا کرتی ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا کہ تم یہ کیا کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں۔ میں چونکہ ان سے بات چھپا گئی تھی کہ میں ایک ہندو تھی، اس لیے میں نے اس سے زیادہ تفصیل میں کچھ نہیں پوچھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے ہندو سمجھ کر اس گھر سے ہی نہ نکال دیں، کیونکہ اس طرح میرے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو جانے تھے۔ اس لیے میں نے اسے زیادہ مجبور نہیں کیا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ ایسے ہی ایک دن صفائی کرتے کرتے میں کمرے میں گئی جہاں ایک بزرگ نماز ادا کرتے تھے۔ خاموشی سے صفائی کرنے لگی۔ اتنی ہی دیر میں اماں حلیمہ آ گئی تو وہ بزرگ بہت غصے سے بولے اور کہا کہ ناپاک لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ۔ اور گھر کے لوگ کہاں چلے گئے ہیں جو اس لڑکی کو میرے کمرے میں صفائی کے لیے بھیج دیا؟ آج کے بعد یہ لڑکی میرے کمرے کا رخ نہ کرے۔ اگر کوئی اشد ضرورت ہو ہی تو میرے کمرے میں آئے، سے پہلے اس کو غسل کروایا کرو، غسل کر کے یہ میرے کمرے میں آئے۔ مجھے بزرگ کی اس بات پر بہت حیرانگی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ میں نے تو صرف صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، ابھی صبح میں نے ہی شاور لیا تھا، تو پھر یہ مجھے ناپاک کیوں کہہ رہا ہے؟ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں ہندو ہوں یا مسلمان، تو پھر اس نے کیسے اندازہ لگا دیا کہ میں ناپاک ہوں؟ نہ جانے کیوں مجھے اس بزرگ کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ مامی کی 1000 باتیں سہ رہی تھی، لیکن اس بزرگ کی ناپاک والی بات میرے دل پر بہت اثر کر چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس بزرگ کو جواب دوں۔ یہ بزرگ شاید اماں حلیمہ کے شوہر تھے، جن کو سب لوگ دادا جی کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ بوڑھا ضعیف تھا، ہر وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتا اور نہ جانے ہر وقت کون سی عبادت کرتا رہتا تھا۔ یہ وہی عبادت تھی جس کے بارے میں نشانہ تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ اماں حلیمہ میری طرف دیکھنے لگی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ بزرگ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ آخر ایسا کیا انہوں نے مجھ میں دیکھ لیا؟ پھر اماں جی کی وہی بہو بازار سامان لینے کی۔ گھر کی ساری صفائی میں نے کی۔ ساری صفائی کرنے کے بعد ایک وہی کمرہ رہ گیا تھا جس میں وہ بزرگ دادا جی رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کہاں اماں حلیمہ کی بہو صفائی کرتی پھرے گی۔ جب سارا گھر صاف کر چکی ہوں تو میں یہ بھی کمرہ صاف کر دیتی ہوں۔ میں نے کمرے میں جھانکا تو وہ بزرگ وہاں نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، میں جلدی سے سارا کمرہ سمیٹ دیتی ہوں۔ جیسے ہی میں جلدی وہ کمرہ سمیٹنے لگی اور بزرگ دادا جی باہر نکل آئے، مجھے دیکھتے ہی وہ بزرگ غصے سے کھولنے لگے اور بولے، اے لڑکی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تمہیں کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کتنی ڈیٹ ہو تم، اور اگر دوبارہ تم نے میرے کمرے کا رخ کرنا ہو تو غسل کر کے آنا، کیونکہ تم ناپاک ہو۔ میں تو تھر تھر کانپ رہی تھی کہ یہ بابا جی کیوں مجھے بار بار ناپاک کہتے ہیں۔ بہت غصہ آیا، اس نے مجھے ناپاک کیوں کہا؟ میرے تو کپڑے صاف ستھرے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس بزرگ سے ضرور بدلہ لوں گی۔ بدلے کی آگ میرے اندر بھڑک رہی تھی۔ میں اسی تلاش میں تھی کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں اس بزرگ سے بدلہ لے سکوں۔ ساری رات 1 منٹ کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اماں حلیمہ کی پوتی میرے ساتھ ہی سو رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنا کمرہ میرے ساتھ شیئر کر لیا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے ابھی تک کسی کو اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ جب بھی مجھ سے میرا نام پوچھتے تو وہ میں چپ کر جاتی اور وہ سب لوگ مجھے فاطمہ کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ نام بھی میرے لیے انوکھا ہی تھا۔ اس ساری رات میں جاگتی رہی اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں اس بزرگ سے اچھے طریقے سے بدلہ لوں گی۔ آخر وہ کیوں مجھے بار بار ناپاک کہتا ہے؟ آج میں ان کو بتاؤں گی کہ ہندو مسلمانوں سے کم نہیں ہوتے، وہ خود کو بہت پاک صاف سمجھتے ہیں۔ آج انہیں بتاؤں گی کہ وہ کتنے پاک صاف ہیں۔ اپنے اندر کی آگ کو اور بھڑکایا۔ رات کے آخری پہر میں وہ بزرگ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ میں نے ان کے کمرے کا پانی گھر کی مین لائن سے بند کر دیا تاکہ وہ باہر والے واش روم میں وضو کرنے آئے۔ جیسے وہ بزرگ وضو کے لیے اٹھے تو میں نے ان سے پہلے وضو کے پانی میں گندگی ملا دی اور دل ہی دل میں خوش ہوگی کہ جب وہ بزرگ گندگی والا پانی استعمال کرے گا تو میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔
پانی میں گندگی ملا کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج اس بوڑھے کو پتہ چلے گا اور میں نہ جانے کیوں اتنی خوش ہو رہی تھی اور نہ جانے میں کیوں اس طرح کی ہو گئی تھی، حالانکہ میں اس سے پہلے کہ مامی کی لاکھ باتیں سمجھتی اور بدلے میں کچھ بھی نہ کہتی تھی، آج نہ جانے میرے دماغ پر شیطان کیوں سوار ہو گیا۔ میں کسی بھی طرح بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد میں سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی، لاکھ کوششوں کے باوجود میں سو نہ سکی کیونکہ مجھ پر عجیب و غریب سی کپکپائی طاری ہو گئی تھی۔ میں سونا چاہتی تھی مگر اس کے باوجود میرے قدم خود بخود اس بزرگ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ میں خود کو لاکھ کوششوں کے باوجود اس کمرے کی طرف بڑھنے سے نہ روک سکی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ کون سی قوت ہے جو مجھے اس کمرے کی طرف کھینچے لے جا رہی ہے جہاں وہ بزرگ کلین بچھا کے نماز پڑھتے تھے۔ کمرے کی طرف جاتے جاتے مجھے اس پانی کا خیال آیا جس میں نے گندگی ملائی تھی، تو میرے قدم اس پانی کی طرف پڑے اور میں نے اس پانی میں دیکھا جیسے اس پانی میں آگ کے شعلے بڑک رہے ہوں اور میں ان شعلوں میں جل رہی ہوں۔ مجھے اپنا عکس اس پانی میں نظر آ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس آگ کی تپش میں اپنے جسم پر محسوس کر رہی ہوں۔ میں اس پانی میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں سونا چاہتی تھی مگر اس کے باوجود میرے قدم خود بخود اس بزرگ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ میں خود کو لاکھ کوششوں کے باوجود اس کمرے کی طرف بڑھنے سے نہ روک سکی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ کون سی قوت ہے جو مجھے اس کے کمرے کی طرف کھینچے لے جا رہی ہے جہاں وہ بزرگ کلین بچھا کے نماز پڑھتے تھے۔ کمرے کی طرف جاتے جاتے مجھے اس پانی کا خیال آیا جس میں نے گندگی ملائی تھی۔ میرے قدم اس پانی کی طرف پڑے اور میں نے اس پانی میں دیکھا جیسے اس پانی میں آگ کے شعلے بڑک رہے ہوں اور میں ان شعلوں میں جل رہی ہوں۔ مجھے اپنا عکس اس پانی میں نظر آ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس آگ کی تپش کو میں اپنے جسم پر محسوس کر رہی ہوں اور مجھے پھر ایسا محسوس ہوا کہ میں ابھی جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ میں اس پانی میں لگاتار دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر کپکپائی طاری ہو رہی تھی۔ سردی کی سرد رات میں بھی میں پسینے سے شابور تھی اور میرے ہاتھ تو اس قدر کانپ رہے تھے کہ جب میں نے پانی والے برتن کو ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ کانپنے کی وجہ سے وہ برتن میرے ہاتھوں سے چھوٹا اور نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس میں موجود پانی اور پانی میں موجود گندگی سب بہہ گئی۔ میں تو بت بن کر کھڑی تھی۔ میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مرحوم ہو گیا تھا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی۔ مجھے ایسا کیوں نظر آ رہا تھا کہ میری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں تو آنکھ جھلکنا بھی بھول گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے کمرے تک چلی جاتی۔ جیسے اماں حلیمہ کی پوتی کی آنکھ کھلی، اس نے مجھے کمرے میں موجود نہ پایا اور مجھے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ میں واش روم والی سائڈ پر کھڑی کپکپا رہی ہوں۔ اس نے میری طبیعت خراب دیکھی، تبھی اس نے اماں حلیمہ کو آواز دی، اماں دیکھیں اس لڑکی کی خاطر کو کیا ہو گیا ہے، اس کی طبیعت اچانک سے کیوں اتنی خراب ہو گئی ہے۔ اتنے میں اماں حلیمہ بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی اور میری حالت ایسی دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوگی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی تو مجھے بڑی مشکل سے کمرے میں لے گی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں یہیں پر گر جاؤں گی۔ اماں حلیمہ مجھے بلا رہی تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی، لیکن میری زبان کو جیسے تالا لگ گیا تھا۔ بولنے کی کوشش کے باوجود بھی میں نہ بول سکی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اماں حلیمہ نے اپنے پوتے سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے جس نے میری زبان اور میرے دماغ کو متاثر کیا۔ ڈاکٹر دوائی دے کر چلا گیا، لیکن اگلے دن تک بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اماں حلیمہ اور ان کا بیٹا مجھے ہسپتال لے گئے۔ میں کافی دن ہسپتال میں رہی لیکن میری طبیعت پھر بھی نہ سنبھلی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو لگاتار دوائی کھلائیں۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو اماں حلیمہ اور ان کی بہو میری دیکھ بھال کرنے لگی، لیکن اس دوائی کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ اس گھر کے سارے افراد بے حد پریشان تھے۔ پہلے تو میرا کوئی وارث نہ تھا۔ اماں حلیمہ نے اپنے بیٹے سے کہلوا کر بہت کوشش کی کہ میرے گھر والوں کو ڈھونڈ سکے، لیکن نہ تو انہیں میں نے اپنے گھر والوں کا پورا ایڈریس بتایا تھا اور نہ ہی وہ جگہ جہاں وہ رہتے تھے، اس لیے وہ میرے گھر والوں کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ قوم وار کی طرح میں وہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مامی کا رویہ تو پہلے میرے ساتھ ٹھیک نہ تھا، اب تو وہ مجھے جان سے ہی مار دیں گی، لیکن یہاں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس پانی میں ایسا کیا تھا، اسے دیکھتے ہی میری طبیعت اس حد تک خراب ہوگی، میں موت کے منہ میں چلی گئی اور کسی بھی ڈاکٹر کی دوائی سے مجھے کوئی افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ یہاں کے مسلمان گھرانے کے سب لوگ بہت پریشان تھے۔ میں بھول نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں یہ محسوس کرتی تھی کہ یہ سب میرے اپنے نہیں، لیکن پھر بھی میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جب ساری دوائیاں اور علاج مجھے کوئی افاقہ نہ ہوا تو اگلے روز وہ بزرگ میرے کمرے میں آئے۔ اگرچہ میں تو بھول نہیں سکتی تھی لیکن دیکھ سب کچھ سکتی تھی۔ وہ بزرگ انتہائی نورانی چہرے والے تھے، ان کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ وہ بزرگ میرے قریب رکھی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے
اور مجھ پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونک مارنے لگے۔ میں جو ایک رات ایک دن سو نہیں سکی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کب نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو میں نے خود کو پہلے سے بہتر محسوس کیا اور میں نے دیکھا کہ اماں حلیمہ قلین بچھا کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت تو نہ تھی، لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ برسے سے اٹھی۔ مجھے وضو بنانا نہیں آتا تھا، لیکن جیسا مجھے وضو کرنا آیا میں نے کر لیا، جیسے اماں حلیمہ کو کرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، اور واپس کمرے میں آئی اور اماں حلیمہ سے بولی، یہ جو آپ پڑھتی ہیں نا، مجھے بھی سکھا دے۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں ہندو ہوں اور ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اماں حلیمہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کچھ سوچنے لگی، پھر وہ میرے پاس سے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ ایک ہندو کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گی اور مجھ سے یہ میرا ٹھکانہ بھی چھین لیا جائے گا۔ نہ جانے اس دنیا کے وحشی درندے میرے ساتھ کیا کریں گے۔ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی، اور پھر یہ سوچنے لگی کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتی۔ یہ مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا میں نے ان مسلمانوں کے مذہب میں دیکھا ہے۔ کتنی اچھی عبادت کرتے ہیں، ان کو کتنا دلی سکون ملتا ہے۔ حالانکہ مجھے تو نماز بھی نہیں آتی تھی، نہ جانے الٹا سیدھا کیا پڑا، مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن اس سجدے میں اتنی طاقت تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بار بار سجدہ کروں۔ حالانکہ میں دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں بیٹھی انہیں سوچوں میں گم تھی۔ میں نے بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کی جیسا کہ میں نے اماں حلیمہ اور بزرگ بابا جی کو پڑھتے دیکھا تھا، ویسے رکوع سجود میں جانے لگی، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ لیکن میں کیا پڑھوں؟ ایسا کر کے بھی میرے دل کو بہت تسکین مل رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا کہ یہ جو بیماری مجھ پر آئی تھی، یہ شاید وضو کے پانی میں گندگی ملانے کی سزا ملی ہے۔ نہ جانے کب میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ اتنے میں اماں حلیمہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی اور بولی، بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں یہ بات سمجھ گئی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو جب میرے شوہر نے یہ بات کہی تھی کہ تم ناپاک ہو، تبھی میں نے اندازہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد تمہاری حرکتیں تمہارا یوں حیرت میں نگار دیکھا تھا، تمہارا حیرت سے یوں نگاہ ہوتا دیکھنا جب ہم لوگ عبادت کرتے تھے، میں سمجھ گئی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو، لیکن میں نے تمہیں پھر بھی اپنے گھر سے نہیں نکالا، کیونکہ ہمارا مذہب دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میں جانتی تھی کہ تم ایک دن ضرور سمجھ جاؤ گی کہ یہ مذہب اسلام ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے اس دنیا میں رہ کر جنت لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے، اسی لیے اسے ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ اور بیٹی تم بھی اللہ کو پسند آ گئی ہو۔ پھر وہ مجھے اپنے شوہر کے پاس لے گی جو کہ ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے، اور کہنے لگی کہ یہ لڑکی اسلام قبول کرنا چاہتی ہے اور ایک اچھی مسلمان بننا چاہتی ہے۔ میں بولی، بابا جی کیا آپ میرے ایک اچھا مسلمان ہونے میں میری مدد کریں گے؟ میں ناپاک سے پاک ہونا چاہتی ہوں۔ اس بات پہ بابا جی نے سر ہلا دیا۔ اسی طرح میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اماں حلیمہ اور بابا جی سے میں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور تہجد بھی پڑھتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اماں حلیمہ اور بابا جی سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں مکمل تعلیم حاصل کرنی ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی صرف اور صرف دین اسلام کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی۔ جتنا سکون میں نے مسلمان ہو کر پایا تھا، پوری زندگی میں وہ سکون ڈھونڈتی رہی۔ مسلمان ہونے کے بعد میری زندگی میں سکون ہی سکون تھا اور پیار ہی پیار تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، گھر میں سب لوگ بہت خوش تھے۔ اب مجھے سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسی گھر کا فرد ہوں۔ اماں حلیمہ اور بابا جی بالکل مجھے اپنے پوتیوں کی طرح مانتے تھے۔ ایک دن جب سارے گھر والے مل کر بیٹھے تھے تو بابا جی نے اپنے بیٹے سے بات کی کہ میں اپنی اس پوتی کا رشتہ تمہارے بیٹے کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے، یہ میری اپنی ہی بچی ہے اور اتنی نیک اور پرہیزگار بچی میرے بہو بنے، مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ پھر میری شادی بابا جی نے اپنے پوتے عبداللہ سے کروا دی۔ میں عبداللہ کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ سب لوگ مجھے بہت عزت دیتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے اللہ کو میرا کون سا عمل پسند آ گیا کہ میں بے مذہب وقت اچانک سے بخت والی اور مسلمان بن گئی۔ نماز پڑھنے میں اتنی راحت اور اتنا سکون تھا کہ میں رات کے آخری پہر اٹھتی تھی اور سورج نکلنے تاکہ میرا سر سجدے میں پڑا رہتا۔ یہ وہ سکون تھا جو مجھے پوری عمر نہ مل سکا۔ بابا جی نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنوایا۔ آج میں اس مدرسے میں پڑھاتی ہوں اور بہت سی بچیاں میرے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی میری قسمت لکھی تھی۔ اور میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ دنیاوی محبت کے پیچھے مت بھاگے، بھاگنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف بھاگے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔
कहूंगी कि दुनियावी मोहब्बत के पीछे मत भागे, भागना ही है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ भागे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।